الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں اور بڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون. یعنی اللہ تمام معاملات پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. آج کا میرا جو موضوع ہے، ماہ صفر المظفر، عربی مہینوں کا یہ دوسرا مہینہ جس کی شروعات ہوئی ہے. اس مہینے کے تعلق سے پہلے کے دور میں بھی زیادہ اور کچھ اس دور میں بھی لوگ اس کو منحوس اور نحوست کے مہینے کے نام سے جانتے ہیں. اکثر مذاہب میں، اکثر قبیلے میں، اکثر خاندان میں ماہ صفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، کاروبار کا افتتاح نہیں کرتے اور اپنے گھر میں منگنی نہیں کرتے. کسی کو کچھ نیا کام شروع کرنا ہے تو اس مہینے میں نہیں کریں گے. چونکہ اب اس کا میں آپ کو تھوڑا مفصل بیان کر دوں کہ ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے، یعنی زمانے جاہلیت میں، خاص کر کے عرب ممالک میں، لوگ زیادہ تر اسی مہینے میں جنگ و جدال کرتے تھے. پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سفر کا جو مہینہ چل رہا ہے، سفر کا مطلب ہوتا ہے خالی. اس کا لغوی معنی ہے خالی. سفر کا لغوی معنی خالی ہے. چونکہ اسی مہینے میں اس دور کے لوگ، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے کے لوگ، زمانے جاہلیت میں جس کو جاہلوں کا دور بولا جاتا ہے، اس دور میں لوگ اسی سفر کے مہینے میں جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے. اور پہلے کا رواج تھا کہ جب لوگ جنگ کے لیے جاتے تھے تو اپنے اہل و عیال کو ساتھ میں لے کر کے جاتے تھے. آج ہمارا نظریہ ہے کہ کوئی معاملہ ہو جائے تو ہم اپنے گھر کی عورتوں کو گھر میں ہی رہنے دیتے ہیں. جو بھی مصیبت آنی ہے ہم پر آئے، جو بھی کچھ برداشت کرنا ہے، لڑنا بھڑنا ہے، ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں. لیکن پہلے کے لوگ پورے اہل و عیال کے ساتھ، پورے گھر بار کے ساتھ ہی جنگ کے لیے نکل جاتے تھے. چونکہ سفر کے مہینے میں پورا گھر کا گھر خالی ہو جاتا تھا، اسی وجہ سے سفر کا نام اسی اعتبار سے دیا گیا. سفر کا جو لغوی معنی میں نے بتایا خالی ہونا، کیونکہ گاؤں کا گاؤں، گھر کا گھر خالی ہو جاتا تھا، اسی وجہ سے اسی
اعتبار سے اس مہینے کا نام رکھا گیا، جس کے معنی ہوتا ہے خالی ہونا۔ گھر، گاؤں، شہر، بستی سارے خالی ہو جاتے تھے، سب میدان میں آ جاتے تھے، اور جو جنگ و جدال کی نوبت ہوتی تھی اپنا کرتے تھے۔ بہرحال تو اب جب جنگ ہوگی تو اس میں لوگ مارے بھی جائیں گے، کسی کو فتح و کامرانی بھی ملے گی، کوئی اس میں ہارے گا بھی، کوئی مارا بھی جائے گا، کوئی قتل بھی کیا جائے گا۔ تو چونکہ اس میں اکثر عورتیں بیوہ ہو جاتی تھیں، اکثر بچے یتیم ہو جاتے تھے، اس وجہ سے لوگ اس مہینے کو منحوس شمار کرنے لگے کہ اس مہینے میں عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، گھر کا گھر لٹ جاتا ہے۔ گویا لوگ اسی وجہ سے اس کو منحوس سمجھنے لگے، اور اسی زمانے جاہلیت کے لوگوں پر، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج کل بھی مذہب اسلام میں بھی کچھ لوگ اس کو اپناتے ہیں، اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے۔ اچھا، پوچھا جائے کہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ بولتے شادی اگر لگتی ہے تو ٹوٹ جاتی ہے، اگر لگ بھی جائے تو سفلتا نہیں ملتی، کامیابی نہیں ملتی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ ہوتی تو میں نے شادی دیکھی ہے، سفر کے مہینے میں بہت سے لوگوں نے شادی کیا۔ کہا ہاں شادی ہو جاتی ہوگی، لیکن ان کے یہاں بچے پیدا نہیں ہوتے۔ میں کہا اچھا، بچے بھی پیدا نہیں ہوتے؟ بچے بھی تو پیدا ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، سفر میں جن کی شادیاں ہوئی ہیں ان کے بھی عورتوں کو بچے پیدا ہوئے۔ کہا ہاں ہوتے ہیں، لیکن عقل مند نہیں ہوتے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی کا توڑ رکھے ہیں کسی چیز کا، تو وہ بھی پہلے سے آپ کے جواب کا تیار جواب رکھے رہتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے ایک لفظ سے سمجھ جائیں گے، اور جو نہیں سمجھنے والے ہیں، آپ لاکھوں قرآن و حدیث کی دلائلیں پیش کرتے رہیں، وہ انکار ہی کرتے جائیں گے۔ میں آپ کو مثال دے دوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہمارے نبی کے لخت جگر نور نظر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، سفر کے مہینے میں ہوا۔ اب کوئی بتائے اس سے زیادہ کامیابی شادی کسی کو ہو سکتی ہے؟ جبکہ دوسری جگہ پر اس سفر کے مہینے کا نام سفر المظفر رکھا گیا، سفر المظفر، کامیابی کا مہینہ۔ اب اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ اس کا نام ہی ہے کہ کامیابی کا مہینہ۔ اس مہینے میں جو کچھ کام کرے وہ کامیاب ہو جائے گا، جو تجارت کرے کامیاب ہو جائے گا، جو شادیاں کرے کامیابی ہو جائے گی۔ اب لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب اگر ان کی مثال ان جاہلوں سے پیش کی جائے جو کہتے ہیں کہ بچے نہیں ہوتے، جن کی شادیاں ہو گئی اس مہینے میں ان کے بچے نہیں ہوتے، اب بتائیے امام حسن حسین سے بھی کوئی پیارا بچہ ہو سکتا ہے؟ کوئی اتنا لاڈلا ہو سکتا ہے؟ اتنا نیک، پرہیزگار، متقی؟ ارے ان کا عالم تو یہ ہے کہ جنتیوں کے سردار بنا دیے گئے۔ سوچئے، سفر کے مہینے میں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اس مہینے کو نحوست، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو کسی مہینے کو منحوس بنایا، نہ کسی دن تاریخ کو۔ لوگ شادی رکھتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا جنتری میں دیکھ کر کے کوئی دن اچھا نکال دیجیے۔ ٹھیک ہے، دن نکال لیجئے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ سارے دنوں میں سب سے بہتر دن رمضان المبارک کا، اس میں لوگ کیوں شادیاں نہیں کرتے؟ اسی میں شادی کریں۔ اگر آپ بعض دنوں کو، اکثر دنوں کو آپ منحوس شمار کرتے ہیں تو پھر رمضان المبارک میں ہی شادی کر لیا کریے، اس میں تو شادی بھی سستی ہو جائے گی، نہ کھانے کا انتظام نہ پینے کا انتظام، آرام سے پوری شادی ہو جائے گی۔ کوئی اعتراض بھی نہیں کرے گا ارے بھائی لڑکی والوں نے کھانے میں انتظام ہی نہیں کچھ کیا۔ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل لوگ دن کو برا کہتے ہیں، مہینے کو برا کہتے ہیں، زمانے کو برا کہتے ہیں، جبکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بدشگونی کفر ہے، بدشگونی کفر ہے۔ کسی دن کو، کسی تاریخ کو منحوس جاننا، اس پر اگر لوگوں کا عقیدہ ہو جائے تو کفر کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ سفر المظفر
اس میں بہت سے ولیوں کی یادگاریں بھی ہیں اور بہت سے نبیوں کی بھی یادگاریں ہیں۔ بہت سے اولیاء کرام، انبیاء کرام اس مہینے میں پیدا ہوئے۔ بہت سے لوگوں کا وصال پرملال بھی اسی مہینے میں ہوا، لیکن چونکہ لوگ اپنے خرافات سے باز نہیں آتے، لوگ چاہتے ہیں کہ جو ایجاد اور جو شروعات ہم نے کر دی ہے لوگ اسی راہ راست پر چلیں۔ آج ہم نے جو کام شروع کیا ہے منحوسیت، نحوست کا، لوگ آج اس کا رد کیوں کر رہے ہیں؟ اگر اس کا رد کریں گے تو ہمارا رد ہو جائے گا۔ لوگ اپنی عزت بچانے کے چکر میں حدیثوں کا بھی انکار کر جاتے ہیں، جبکہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام جب محرم الحرام کے مہینے میں خیبر کو فتح کرنے کے لیے محرم الحرام کے مہینے میں نکلے، اسلامی مہینوں کا پہلا مہینہ ہے، اس مہینے میں کامیابی نہیں ملی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کے اس کئی 100 ٹن کے دروازے کو، گیٹ کو اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر کے پھینکا تھا، وہ بھی ماہ صفر المظفر کا مہینہ تھا۔ صفر المظفر کی کوئی تاریخ تھی اور مہینوں میں فتح و کامرانی نہیں مل رہی تھی، لیکن جیسے صفر المظفر کا مہینہ لگا فوراً اسلامی سلطنت کو، اسلامی لاہور لشکر کو خیبر فتح ہو جاتا ہے، کامیابی مل جاتی ہے، کیونکہ کامیابی والا مہینہ ہی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حضرات جو یہ سوچتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی بیاہ سے دور رہا جائے، دیگر اپنے اچھے امور سے دور رہا جائے، یہ بدشگونی ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے، اگر بلی آگے سے گزر جائے تو کہتے ہیں گاڑی روک لی جائے، کچھ دیر کے بعد جایا جائے ورنہ آگے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی وہ حکمتیں، رب تبارک و تعالیٰ اگر کسی چیز کو چاہ لے کرنے کے لیے آپ کے بارے میں، تو ساری دنیا طاقت لگا لے کہ فلاں شخص کا وہ کام نہ ہو، اور رب تبارک و تعالیٰ چاہے کہ ہو جائے، تو ساری دنیا کی طاقتیں ایک طرف، رب تبارک و تعالیٰ کی طاقت ایک طرف، کوئی شخص آپ کو اس چیز سے روک نہیں سکتا۔ اور اگر رب تبارک و تعالیٰ اگر کسی کے بارے میں سوچ لے کہ فلاں شخص کو یہ خطرہ لاحق ہونے والا ہے، تو ساری دنیا کی طاقتیں اگر روکنا چاہیں اس خطرے کو تو روک نہیں سکتی، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضامندی میں، اس کی خوشنودی میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی رب تبارک و تعالیٰ تمام معاملات پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے، نادانی میں کر جاتے ہیں۔ کوئی دن یا کوئی تاریخ، کوئی جانور، کوئی موسم، کچھ بھی بدشگونی نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں سارے دن بہتر ہیں، کوئی دن برا نہیں ہے، ساری تاریخیں اچھی ہیں، کسی بھی تاریخ میں آپ شادی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حضرات جو اپنے دل میں یہ رکھتے ہیں کہ ماہ صفر کا یہ مہینہ نحوست کا مہینہ ہے، یہ اپنے دل سے نکال دیں، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہر مہینہ، ہر سال، ہر دن، ہر وقت ہے، ہر ساعت ہے۔ تو جب حدیث میں آ گیا کہ کوئی دن برا نہیں، کوئی تاریخ بری نہیں ہے، تو پھر ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اس میں عمل دخل کریں؟ رب تبارک و تعالیٰ، اچھا کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا، میں نے یہیں بستی میں کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جیسے کچھ نئے کام شروع کرتے ہیں تو لوگ قرآن خوانی اکثر کرواتے ہیں۔ ایک صاحب تھے تو قرآن خوانی ان کو کروانی تھی، تو میں نے پوچھا آپ نے نیا مکان لیا، نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں تو آپ قرآن خوانی کروا لیں؟ کہتے ہیں نہیں بھاتا نہیں ہے قرآن خوانی، ابھی کروا لیں گے آج تو کل کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جائے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ بتائیے ایسے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں۔ قرآن خوانی میں کیا ہوتی ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے گھر میں، بتائیے جس گھر میں قرآن پڑھا، ایسے لوگوں کے ساتھ چونکہ بدشگونی ہوتی کیا میں بتا دوں آپ کو، یہ اپنے دل کا میل ہوتا ہے، اپنا خیال
برا خیال ہوتا ہے، اور جو وہ برا خیال ہر وقت سوچتے ہیں، وہ جب کوئی اچھا کام بھی کر جاتے ہیں تو دوسرے دن کچھ نہ کچھ ناگہانی ایسا ہو بھی جاتا ہے، تو سوچتے ہیں نہیں اس ہمارے سوچنے سے نہیں ہوا ہے، وہ میں نے قرآن خوانی کروائی تھی اس وجہ سے ہو گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ بتانے کا مقصد یہ حضرات کہ آپ ایسی بدشگونیوں پر عمل نہ کریں، اور بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اور اس کی رضامندی پر آپ راضی رہیں۔ ہر دن اچھا ہے، ہر تاریخ اچھی ہے، ہر مہینہ اچھا ہے، جس تاریخ میں جو بھی آپ کرنا چاہیں، ہر ساعت ہر وقت بھی اچھا ہے۔ اب دن میں 12 بج جاتے ہیں، زوال کا وقت ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں کیا زوال کے وقت کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اسے پھینک دیا جائے، کوئی کرے گا؟ ایسا نہیں کرے گا نا۔ پھر بھی لوگ سوچتے ہیں ہاں زوال کا وقت ہے، اس میں کچھ عبادتیں منع کی گئی ہیں، لیکن اگر عبادتیں کرتے کرتے وہ وقت آ جائے، کر لیا کوئی برا نہیں ہے، کوئی برا نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس وقت کو رکھا گیا کہ آپ سارے وقت کو چھوڑ کر کے اپنی عبادت کو اس وقت میں نہ کریں۔ بھائی آپ کے پاس اگر اس سے پہلے ایک گھنٹہ تھا، آپ نے انتظار کیا کہ نہیں ابھی اس گھنٹے میں نہیں کرنا، آپ آگے کرنا ہے، آگے زوال کا وقت شروع ہوا، اب نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کرتے کرتے وقت آ گیا تو برا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، ہمیشہ بدشگونی سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ نور جہاں خاتون جن کی طبیعت خراب ہے، آپ تمام حضرات ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اور ایک اعلان جو ہے کہ 28 اگست کو دادا کا عرس ہوتا ہے، 28 اگست کو دادا کا عرس ہے، جس میں باہر سے آنے والے علماء کرام سید صباحت حسین صاحب مراد آباد سے تشریف لا رہے ہیں، ان کے علاوہ نعت خواں میں محمد علی فیضی اور سدھارتھ نگر سے، اور احمد الفتاح فیض آباد سے تشریف لا رہے ہیں۔ 28 اگست کو ہے دادا صاحب کا عرس ہے، آپ تمام حضرات اس میں شرکت کریں، اور تعاون کی ضرورت پڑے تو تعاون بھی کریں۔